اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں اور سید پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ پاکستان کے حالات، پاکستان کے واقعات اور ہمارا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں بتائیے، اپنے کامنٹس دیجیے، اپنی فیڈ بیک دیجیے۔ اس سے ہمیں نہ صرف بیٹر بننے میں ہیلپ ملتی ہے بلکہ ہم بیٹر کانٹینٹ آپ کے پاس لا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ اگر آپ اپنی اوپینین اس ہمارے پروگرام کے تھرو وائس کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کانٹیکٹ کیجیے، ہمیں بتائیے۔ سید، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا۔ کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک، شکر ہے سر۔ کچھ کیا بات ہے، کیوں اتنے آپ ڈاؤن کیوں ہیں؟ دیکھیں، آج ڈاؤن کافی تھا میں، کیونکہ پہلے وہ غلط خبریں چھوڑی گئی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے سیل بی میں شفٹ کر دیا گیا ہے، جہاں پہ ایکس پرائم منسٹر کو رکھا جاتا ہے اور بہتر کنڈیشنز ہیں۔ لیکن اب مجھے پتہ لگا کہ جس سیل میں انہیں شفٹ کیا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ چھوٹا ہے اور ان کو چلنے پھرنے کا زیادہ موقع نہیں دیا جا رہا، یعنی کہ ان کو مینٹلی طور پہ، فزیکلی طور پہ ان کو توڑنے کی کوشش ہے۔ جس طرح عمران ریاض خان کا ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ وہ لوگ کافی یہ کہہ رہے ہیں کہ مینٹلی وہ ڈسٹرب لگ رہا ہے، وہ بندہ بالکل ہل گئے ہیں وہ۔ تو میرے خیال میں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا کرنے کی کچھ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب پتہ نہیں کیا ان کے وہیں پہ کھانا ان کو کس طرح کا دیا جا رہا ہے، ان کو کوئی ایسی دوائی نہ دے دی جائے یا کوئی ایسا انجیکشن یا کوئی ایسا اسٹیمولنٹ جس سے ان کے دماغی طور پہ اثر ہو، کیونکہ وہ بہت مضبوط اعصاب کے انسان ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسی انہیں چیز نہ کی جائے، کوئی ایسی ڈرگ نہ ان کو دے دی جائے جس سے ان کو دماغی طور پہ اثر ہو اور وہ اس طرح کے جس طرح کی ان کے ہیں مضبوط اعصاب وہ ان کے نہ رہیں۔ ایک تو یہ تھی، اس پہ کافی آج ٹینشن تھی، ڈپریس بھی تھا میں تھوڑا سا۔ پھر میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ ملک بھر میں آج بھی کل بھی عید میلاد النبی کا بہت جوش و خروش سے منائی جائے گی، منا رہے ہیں لوگ، سارا کچھ ہے، دیگیں پک رہی ہیں، کھانے کھا رہے ہیں۔ ہم عید میلاد النبی کس وجہ سے بنا رہے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ اور جن کے لیے ہم بنا رہے ہیں، جو سب سے عظیم ہستی ہیں پوری مسلم دنیا میں ہی نہیں، باقی اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انہیں سب سے عظیم لیڈرز مانتے ہیں، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کی کیا سینگز تھی اور وہ کیا کہتے تھے کہ جو انہوں نے ہمیں ہمیشہ سے سکھایا، سب سے پہلے حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو ہم لوگ عمران خان صاحب قربانی دے رہے ہیں ہمارے لیے سب کچھ، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ باہر نکل رہے ہیں، کتنے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں؟ تو یہ میرا قوم سے ایک یہ سوال ہے۔ پھر میں عمران ریاض خان صاحب کی طرف آتا ہوں۔ ان کی کافی، یہ منصور علی خان جیسے منافق اور یہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جا کے وہاں پہ تصویریں کھنچوا رہے ہیں، جا کے اس بندے کی جو ایک بے بسی اس کی اسمائل اس کے منہ پہ ہے اور اس کی جو حالت پہ، اپنے ویورشپ بڑھانے کے لیے یا جس بھی یا ان کی سٹوری سننے کے لیے، سارے سٹوری سن کے آ رہے ہیں، یا آپ کہتے ہیں، میں کہوں کہ مزے لے کے آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جس انسان کو 4 مہینے لگے انہیں توڑنے میں، تو آپ سے سوچیں کہ عمران ریاض خان کا بھی کتنے مضبوط ایمان کا انسان ہے، وہ کتنا عظیم انسان ہے کہ 4 مہینے تک انہوں نے اس کو عام آدمی جو ہے جس سیلز میں نے رکھا جاتا ہے، ڈے لائٹ دیکھنے کو نہیں دیتے، تو وہ کتنا مضبوط ایمان کا انسان ہے کہ اس 4 مہینے لگے انہیں اسے توڑنے میں۔ تو میں یہ جو منصور علی خان جیسے اینکرز ہیں اور یہ باقی سب جو وہاں پہ جو موجود تھے، اقرار الحسن بھی تھا، بہت وہ زبردست پروگرام کرتا ہے، میرا ان سے یہ صرف ایک سوال ہے۔ آپ لوگوں نے سب نے اس پہ رپورٹ دی، ان کا حال کیسا رہی؟ آپ میں سے کسی نے بھی انڈائریکٹلی آپ میں سے ہمت ہوئی کسی کی یہ بات کرنے کی، جو اس کے پیچھے تھے لوگ، جنہوں نے عمران ریاض خان کی یہاں تک حال پہنچایا؟ آپ میں سے کسی میں بھی اتنا تھوڑا سا ایمان یا تھوڑی سی ہمت بھی تھی کہ اپنے شو میں آپ صرف انڈائریکٹلی جس انسان نے یا جس ایجنسی نے یا جو بھی اس کے پیچھے یہ کر رہے ہیں سب کچھ، آپ میں ہمت تھی کہ کوشچن کریں یا صرف یہ پوچھیں ان سے کہ اس کا کیا قصور تھا جو آپ نے اس کے ساتھ کی؟ ایک یہ چیز ہو سر۔ پھر میں ایران سے تھوڑا سا کمپیئر کرتا ہوں۔ ایران کے کافی ایکٹرز کو، سنگرز کو مار دیا گیا ہے، جیل میں ہے، پریزن میں، جنہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ ایک بڑا مشہور ان کا ایک گانا ہوا تھا، ایک سنگر نے اس بیچارے کو قید میں رکھا تھا یا اس کو شاید مار بھی دیا۔ ان کی موومنٹ پہ اس نے گانا بنایا تھا، ان کے پاس کوئی لیڈر بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ کافی ان کے ایکٹرز جیل میں، تو میں پاکستانی ایکٹر سے پوچھتا ہوں، جتنے بھی ہیں،
शोबिज में है कि आपके इतना अपनी छोटी छोटी दुकानें लेके आप उन दुकानों के पीछे इतने आप लोग हो, आप लोग इतने क्या मतलब परस्त हो आप लोग। कहाँ आप लोग इमरान खान को बड़ा सपोर्ट करते थे पहले। आप में से कोई भी इनडायरेक्टली कम से कम जुल्म के खिलाफ किसी को गाली ना दे, आप किसी को डायरेक्टली पॉइंट ना करें। कहाँ चला गया आप लोगों का। आई मीन एक्टर्स जो हैं और सिंगर्स जो हैं ये तो दिल के बड़े नरम लोग होते हैं, क्योंकि ये जिनका फन के साथ ताल्लुक होता है, आर्ट्स के साथ होता है, वो दिमागी और दिली तौर पे एक बड़े नरम दिल के लोग होते हैं, और बड़े वो होते हैं, कॉन्शियंशियस होते हैं वो लोग। तो आप जो हो एक आप आवाज तक नहीं खड़ी कर सकते कि ये जो ज्यादती हो रही है। किसी से मैंने एक लफ्ज तक नहीं सुना, एक स्टेटमेंट तक नहीं सुनी, क्योंकि आप लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हो। जब आप लोग इस मूवमेंट को शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, आप लोग इनडायरेक्टली आवाज खड़ी करेंगे, तो लोग आपके फॉलोअर्स जो हैं वो देखेंगे आपको और उससे एग्जाम्पल लेंगे। फिर मैं ये क्रिकेटर्स जो हैं, चले यंग क्रिकेटर्स ने ये किसी तरीके से शो करें कि पाकिस्तान में क्या ज्यादती हो रही है। आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हो, आप उसके एजेंट्स बन रहे हो, सही है ना। जो ये पाकिस्तान में हो रहा है उसकी आवाज बन खड़ी हो। चलो, ये जो अभी क्रिकेटर्स हैं जो अभी खेल रहे हैं हमारी टीम में, उनको आप साइड पे करें। जो बाकी सारे हैं नाम, जिनका सारा जिनके जिनके सबका जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, जो गुरु है, जो मेंटर है, वो इमरान खान था। वसीम अकरम जैसे बड़े दलेर बनते हैं ये सारे, वकार यूनस, ये सारे जो बड़े बड़े नाम हैं, आपके मुंहों पे क्यों ताला लगा है। आप लोग इतने डरपोक हैं कि आप आवाज नहीं खड़ी कर सकते इनडायरेक्टली। इतने इन्फ्लुएंशियल हैं। इस पेशे ने, इस मुल्क ने आपको कितना पैसा दिया है, और किसने आपको, कौन आपका कोच था जो आपको उस लेवल तक लेके गया। इंजमामुल हक, आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी हुई हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं इस्लाम के बारे में, आप इतना कुछ बोलते हैं जाके, सही है। आप लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एक हक के लिए सिर्फ आवाज खड़ी कर सकें कि जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो मैं ये हर सोसाइटी को, जिस तरह आप कहते हैं, उठाने में इन लोगों का काम होता है। रेवोल्यूशन जितनी भी आई हैं दुनिया में भर में, पोएट्स ने, आपके जो ये सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, इन सब लोगों ने एक बड़ा उसमें मेजर रोल अदा किया। इमरान खान पावर में आएगा तो आप लोग जो हैं क्रिकेटर्स जो हैं सारे सब लोग जो हैं, उस वक्त आप लोग सब जनाब दुम हिलाते हुए आप लोग पहुंच जाएंगे पास के जी। हमें कोई पीसी में पोजीशन मिल जाएगी, हमें कोई क्रिकेट टीम में कोई वो कोच बना देगा, कोई कुछ कर देगा, उस वक्त आप लोग फौरन पहुंच जाएंगे। तो मैं ये आप लोगों से सबसे मेरा सवाल है कि जब तक हम लोग सब अपना अपना रोल अदा ना करें, जिस तरह आप ज़ियाद साहब कहते हैं, हमारा, तब तक हम लोग अपनी जो 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 हमारा मिशन है, जो हमारा गोल है, जो हमारा जो मन तक अंजाम जो है, जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ हो, हम लोग नहीं पहुंच सकेंगे। सर, ये चंद चीजें थी, मैं चाहूंगा कि आप इन पे थोड़ी सी बात करें और आप थोड़ी सी रोशनी डालें इन चीजों पे। थैंक यू सर। देखिए, सबसे पहले तो अपने दिल को बोझल करने की या गमजदा होने की जरूरत नहीं। ठीक है। ये हालात वही हालात और वाकयात होते हैं, वो किसी को डाउन कर देते हैं, किसी को अप कर देते हैं। कोई ऑप्टिमिस्ट होता है, कोई पेसिमिस्ट होता है। कोई उन्हीं से हौसला और जुर्रत हासिल करता है, कोई उसी से मायूसी का और बुजदिली का शिकार होके और छोड़ जाता है। ठीक है। तो उन्हीं हालात में हीरो बनते हैं, उन्हीं हालात में विलन बनते हैं। हम शुरू करते हैं सबसे पहले इमरान खान से। इमरान खान 71 साल के अब हो गए। ठीक है। वो पैदा हुए थे एक बहुत ही मुतमव्वल खानदान में। उनके नाना की बहुत जमीनें थी, जो जमान पार्क भी उन्हीं के नाम पे है। फिर इनके बाहर पढ़ने जाते थे सारे, बड़ी अच्छी जगह रहते थे, बहुत इनका अच्छा रहन सहन था। ठीक है ना। इमरान खान टीनेजर था जब वो इंग्लैंड चला गया पढ़ने के लिए। दुनिया की बेहतरीन उस वक्त दरसगाहों में से एक होती थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें पढ़ने लगा। उसके दो कजन जावेद बर्की और माजिद खान, दो क्रिकेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन थी उनकी, बहुत ही अहम नाम। तो माजिद खान ने, उस टाइम पे टेस्ट क्रिकेट होती थी सिर्फ,
تو اس نے لنچ سے پہلے اوپننگ کرتا تھا ماجد خان، بہت مشکل اوپننگ، وہ ریڈ بال سے کھیلتے تھے. اس نے لنچ سے پہلے سنچری بنائی تھی، تو اس لیے اسے مائٹی خان کا انہوں نے خطاب دیا تھا. ماجد خان وہ کرکٹر بڑا اصول پسند آدمی تھا. اگر آؤٹ ہو جاتا تھا نا تو گیند اگر اس کے بلے سے چھو کے گزری ہے تو اس سے پہلے کہ وہ وکٹ کیپر کے پاس پہنچے وہ کریز چھوڑ کے چل پڑتا تھا. کبھی امپائر کا یا کھلاڑیوں کا اپیل کا اس نے انتظار نہیں کیا. ایسے بھی مواقع ہیں کہ کھلاڑی ششو پانی میں تھے کہ پتہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا، امپائر تو ظاہر ہے اس کے بعد ہی ریئیکٹ کرتا. ماجد چھوڑ کے کریز چلا گیا. اسے مائٹی خان کہتے ہیں. جاوید برکی بھی اسی طرح کپتان بھی تھا. تو عمران خان نے اس وقت کرکٹ شروع کی. جیسی وہ کرکٹ میں آیا اس نے اتنی بری بالنگ کی کہ اس نے کہا کمنٹیٹر نے کہ what the hell is he doing. اخبار نے اگلے دن سرخی لگائی عمران کھینٹ، خان کے آگے کھینٹ کر کے کہ جی یہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. وہاں سے عمران خان کا کرکٹنگ کریئر شروع ہوا. اس کے بعد وہ 5-6 سال کے لیے چلا. پھر آپ نے دیکھا وہ کیسے ہوا. پھر این ٹاپ کے ٹائم پہ جب فاسٹ بالر کا بہترین دور ہوتا ہے وہاں پہ وہ سب سے زیادہ پرفارمنس دکھاتا ہے، وہ انجرڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. جب وہ انجرڈ ہو گیا تو پھر وہ بالنگ نہیں کر سکتا تھا. اس ٹائم پہ اس کی شن کی فاسٹ بالرز کو اکثر ہو جاتی تھی، پہلے فٹنس کے زیادہ مسائل ہوتے. عمران خان از ون آف دی موسٹ ایکٹیو اینڈ فٹسٹ کرکٹر. پھر آپ نے دیکھا اس کے خلاف ہر طرح کے اسکینڈل بنتے رہے. ٹھیک ہے نا. جب کپتان بننے لگا تو ہمارے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے جوتیوں میں دھال بٹتی تھی. عمران خان جب ٹیم میں تھا تو بڑے بڑے ہوتے تھے کرکٹر ہوتے تھے، سپر سٹار تھے ہمارے، ظہیر عباس، ماجد خان، آصف اقبال، سرفراز نواز، لیکن ٹیم نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. پھر اس زمانے میں ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ اپارتھائڈ ہوتا تھا، وہاں پہ نسل پرست گوروں کی حکومت تھی. تو اس کا کرکٹنگ ورلڈ نے پوری دنیا کے جو بھی باضمیر ممالک تھے اور انہوں نے بائک آؤٹ کیا ہوا تھا. پاکستان نے بھی اس کا بائک آؤٹ کیا تھا. تو تو عمران خان بھی ظاہر نہیں کھیلتا تھا وہاں پہ، حالانکہ ان کے بڑے اچھے بالر اور بہت اچھی ٹیم ہوتی تھی. انہوں نے بڑی دفعہ کوشش کی، بڑے پیسے دے کے دوسرے ملکوں کو کے کرکٹرز کو بلاتے تھے تو بہت سے چلے جاتے تھے. عمران نیور وینٹ دیئر. ٹھیک ہے نا. پھر کیری پیکر نے جب شروع کیا، کیری پیکر آسٹریلین ایک بلینئر تھا، تو اس کا ٹی وی چینل 9 تھا. تو جب اسے انہوں نے حقوق نہیں دیے ٹیلی کاسٹ کرنے کے کرکٹ کو تو اس نے کہا جی میں پھر اپنا کروں گا. اس نے اپنی سیریز شروع کی اور اس نے ایسے کہ کرکٹ کی دنیا میں کیری پیکر کی وجہ سے انقلاب آ گیا. پوری دنیا کے بڑے بڑے کرکٹرز کو اس نے وہاں بلا لی. ظاہر پیسے بھی اچھے دیے، لیکن عمران خان بھی ان میں شامل تھا. وہ اس لیے گیا تھا کہ وہاں پہ بڑے بڑے عظیم کرکٹرز کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملنا تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ پہلی دفعہ بالرز کی سپیڈ ٹیسٹ اور فٹنس ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تھے. پھر عمران خان نے اپنی بیٹنگ پہ توجہ دینی شروع کی. جب کپتان بنا تو ہر طرف سے مخالفت اس کی، ہر بندہ کپتان بننا چاہتا تھا. جیسے وہاں پہ اس کے خلاف تھے. پی سی بی، اسے بی سی سی پی اس وقت کہتے تھے، بورڈ فار کنٹرول آف کرکٹ ان پاکستان، کنٹرول کے لیے بنا تھا وہ. تو وہاں پہ بڑی سازشیں ہوتی تھی. وہاں پہ ہر بندہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ میرے بندے ڈل جائیں، ٹیم میری بن جائے. وہ جوڑ توڑ لگاؤ بجاؤ میں لگے رہتے تھے. ایز اے کیپٹن ہی فیسڈ آل آف دیٹ. ٹھیک ہے نا. تو عمران کی ایک جیب میں کہتے ہیں کہ ٹیم کی لسٹ جو اسے کھلانی ہوتی تھی وہ، اور دوسری میں استعفیٰ پڑا ہوتا تھا. پہلے جا کے وہ ٹیم کی لسٹ دیتا تھا، اگر وہ نہیں مانتے تھے تو استعفیٰ نکال کے، کہ وہ اتنا چونکہ پرفارمنس اس کی اتنی اچھی تھی اور محنت اتنی زیادہ کرتا تھا کہ کوئی اس کے آگے نہیں آ سکا. نور خان نہیں آ سکا، پوری پی سی بی نہیں آ سکی، دنیا کی بڑی بڑی ٹیموں کو. پھر اپنے کریئر کے این پیک پہ 87 میں جب وہ ابھی بہت کھیل سکتا ہے وہ ریٹائر ہو گیا. ضیاء الحق نے اس کے بیٹے نے کے تھرو اس نے کوشش کی کہ منسٹر بن گئے اسپورٹس کا. اس نے کہا جی میں نہیں بن سکتا، ریفیوز کر دیا. ٹھیک ہے نا. پھر اس نے ضیاء الحق نے اس کا ترلا کیا کہ اس نے کہا یار ملک و قوم کو تمہاری ضرورت ہے ابھی، تو ابھی ریٹائرمنٹ مت لو. تو عمران خان نے اس وقت کہا، اس نے کہا یار اس وقت ویسٹ انڈیز کی ٹیم اگر آپ کو یاد ہو تو بڑی عظیم ٹیم ہوتی تھی. اس میں بڑے ہی 6 فاسٹ بالر ہوتے تھے. 6 ان کے ریگولر فاسٹ بالر تھے، 7ویں 8ویں بھی بال کرا لیتے تھے. تو انہیں اسپنر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. 2 جاتے تھے 2 آتے تھے، 2 جاتے تھے 2 آتے تھے. اور وہ ان کی اسی خوفناک بیٹری تھی. تو جب کرکٹ کا ون ڈے کا ورلڈ کپ شروع ہوا، پہلا بھی انہوں نے جیتا، دوسرا بھی انہوں نے جیتا، تیسرا انڈیا نے جیت لیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہیڈ دا ورلڈ کپ and every West Indian cricketer had a flat in England.
تو اس ورلڈ کپ تھا جو انڈیا نے جیتا تھا 83 میں. تو اس وقت انڈیا کی ٹیم بھی کوئی اتنی سپر نہیں تھی, لیکن اینی وے وہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس پہ ہم پھر بات کریں گے. تو عمران خان واپس ہے, اس نے کہا ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو ویسٹ انڈیز میں ہرایا نا پھر مزہ آئے گا. اور یہ گوروں سے بڑے ڈرتے تھے ہمارے کرکٹ میں, یہ کہتے یار گورے بڑے سپیریئر ہیں, ان سے برابر بھی کر لیا ہم نے میچ تو پھر بھی بڑی بات ہے. عمران خان نے وہ خوف دور کیا, اس نے انہیں ہرایا. ویسٹ انڈیز کو ہرایا تو نہیں, بڑے انجرڈ ہو گئے تھے لوگ. وہ بالر ہی ان کے ایسے تھے, ان کے بال جو سمجھے آپ کے گولہ باری ہو رہی ہے توپوں کی ایسی, تو انجرڈ ہوتے تھے بہت زیادہ. تو برابر کیا اس نے میچ, سیریز ہارنے سے بچا کے لے کے ادھر سے. پھر آپ نے دیکھا کہ ورلڈ کپ ایک ٹوٹی پھوٹی ٹیم کے ساتھ, جس میں کوئی انجرڈ تھے, باہر بیٹھے ہوئے تھے, خود وہ بڑی بری طرح انجرڈ تھا, ڈاکٹر نے اسے منع کیا تھا کھیلنے سے, پھر انجیکشنز لگا کے وہ کھیلتا رہا, ورلڈ کپ جیت لیا. ٹھیک ہے. پھر شوکت خانم جب بنانے لگا تو 20 دنیا کے ماہرین بلائے کہ کینسر کے, کیونکہ پاکستان میں کوئی ٹریڈیشن یا اس طرح کا نہیں تھا. 19 نے کہا کہ یار یہ تو بن ہی نہیں سکتا, ہے تو امپاسبل ہے. 20ویں نے کہا بنا تو تم شاید لوگ کہ تم اتنے بڑے سپر سٹار ہو, لیکن چلانا اس سے بڑا مشکل ہوگا. تو آپ نے دیکھا بن گیا, چل بھی گیا, ایک بھی بن گیا, دوسرا بھی بن گیا. اس کے بعد پھر یہ نمل کالج بنانے سے پہلے بریڈفورڈ یونیورسٹی, انگلینڈ کی بڑی ریپیوٹیبل یونیورسٹی ہے, وہاں پہ عمران خان چانسلر ان کا بن گیا. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ مطلب جس اسٹیچر کا آدمی تھا عمران خان, آپ کو میں نے پہلے بھی اس پروگرام سے کیا, ٹونی براؤن جو یہ وزیر اعظم ہوتا تھا, جو جس نے وار آن ٹیرر پہ تھا, ٹونی براؤن نہیں تھا اس کا نام شاید, ہاں, وہ کہتا تھا کہ ہمیں عمران خان سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے ملنے کے لیے, اتنا وہ امپورٹنٹ اور پاپولر آدمی تھا. تو باکنگم پیلس میں جب وہ چاہتا جا سکتا تھا. لیڈی ڈیانا اس کے ریکویسٹ پہ وزٹ کرنے پاکستان آئی تھی. تو ایک ہاسپٹل بن گیا, دوسرا بن گیا, تیسرا بن گیا. نمل یونیورسٹی کے لیے چونکہ وہ وائس چانسلر اس شرط پہ بنا تھا, اس نے کہا مجھے تم بنا کے دو گے یونیورسٹی پاکستان میں, اور اس کی ڈگری یہاں سے جائے گی. پاکستان کے دیہی علاقے میں واحد پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جو اس طرح کرتی ہے. 70% سے زیادہ اسٹوڈنٹ وہاں پہ بلا معاوضہ بغیر کسی فیس کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس نے جب پولیٹیکل پارٹی بنائی تو ظاہر ہے پاکستان میں ایسی کوئی روایت نہیں تھی. پاکستان میں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے جو ہمارے یہ جمہورے, یہ ان کی پارٹیاں ہوتی تھی, انہیں ایک کو ہراتے تھے, ایک کو جتاتے تھے, جس کا دل کرتا تھا رزلٹ پہلے کر لیتے تھے, ڈٹرمن سازشیں ہوتی تھیں, بیک سٹیپنگ ہوتی, سارا کچھ ہوتا تھا. تو پولیٹیکل پارٹی جب اس نے بنائی تو عمران خان جو پوری دنیا میں جو ایک لیجنڈری کرکٹر, لیجنڈری کپتان تھا, اس سے بیٹر کپتان شاید ہی آیا ہو, عمران خان کو اتنا ریڈیکیول کیا, اتنا اس کا تماشا بنایا, اس کا مذاق اڑایا, وہ جیتنے نہیں دیا, اپنی سیٹ خالی وہ جیت جاتا تھا. ٹانگا پارٹی اسے کہتے تھے, مینگو پارٹیوں والے کہتے تھے اسے. اس کی بیوی پہ جب شادی کی, انگلینڈ کے 3 امیر ترین خاندانوں میں سے ایک خاندان تھا اس کا, سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئی, مسلمان ہوئی, پاکستانی کلچر اس نے اڈاپٹ کیا, اس پہ کیس بنا دیے, اس کے خلاف سکینڈل بناتے رہے. وہی لوگ, یہ سارے آپ کے سیاستدان ڈر گئے شروع سے ہی. اور ابھی انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ بی سی سی پی نے جو ڈاکیومنٹری بنائی تھی, اس میں عمران خان کا کوئی ذکر نہیں تھا ورلڈ کپ کے 25 سال پورے ہونے پہ, یا جو بھی سال تھے جتنے بھی. تو انہوں نے پہلے بھی یہ کیا تھا, بے نظیر کے ٹائم پہ عمران خان کو غائب کر دیا تھا ورلڈ کپ میں سے. عمران خان کو ورلڈ کپ میں سے غائب کرنا ایسے ہی ہے جیسے ضیاء الحق نے بھٹو کو اسلامک کانفرنس کی ڈاکیومنٹری میں سے غائب کر دیا. تو اس پہ سکینڈلز ہوئے, اتنا اسے تنگ کیا, وہ بیچاری کہاں سے ہر چیز چھوڑ کے آئی, اپنا مذہب چھوڑا, گھر چھوڑا, فیملی چھوڑی, ملک چھوڑا, کلچر چھوڑا, اور پاکستانیوں نے اسے بے تحاشا پیار بھی دی. وہ بیچاری کو چھوڑ کے واپس جانا پڑا, بچے بھی ساتھ چلے گئے, عمران خان اکیلا رہ گیا. پھر اس نے, حالانکہ جا سکتا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, چینل 4 تھا شاید یا بی بی سی تھا, اس کا ایک بندہ انٹرویو کر رہا تھا اس کا. اس نے کہا تم ایک برطانیہ کے امیر ترین خاندان میں شادی ہوئی تھی, اتنی تمہاری بیوی تم سے محبت کرتی تھی, اس نے تمہیں کہا کہ یہاں آ کے میرے ساتھ انگلینڈ میں عیش و آرام کی زندگی رہو, تو تم نے کیوں ریفیوز کیا؟ محبت نہیں تھی؟ نے کہا بڑی محبت تھی, محبت کرتا تھا.
لیکن وہ کہتے ہیں جمائمہ نے ایک جس عمران خان سے محبت کی تھی، اگر میں انگلینڈ جا کے وہ عیش و آرام کی زندگی گزارتا تو میں وہ عمران خان نہیں رہتا. میں ایک مشن والا آدمی ہوں، میں پرپس پہ چلنے والا آدمی ہوں، میں چیلنج کرنے والا، قبول کرنے والا انسان ہوں. تو میں وہ نہ ہوتا، پھر جمائمہ اس سے محبت نہ کرتی، تو یہ سب کچھ انہی کیس ختم ہو جاتا. اس نے ظاہر باپ کے لیے اور ایک شوہر کے لیے، ایک محبت کرنے والی بیوی کو چھوڑنا اور ایک دو بچوں سے اس قوم کے لیے بہت مشکل کام تھا. ٹھیک ہے نا. پھر آہستہ 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 جیسے عمران خان کا کام ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو احساس ہوا کہ یار یہ ایک تیسری قوت ہے جو غیر سیاسی ہے، جسے کچھ نہیں چاہیے، اللہ نے اسے سب کچھ دے دیا ہے. اربوں روپے اگر وہ چاہتا تو وہ وصول کر سکتا تھا. جب ان کی ڈیورس ہو رہی تھی تو ڈیورس جج نے کہا کہ مسٹر خان، قانون کے مطابق تم اس کی آدھی جائیداد کے وارث ہو، لے سکتے ہو. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. جج حیران ہو گیا. انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو تمہارا حق ہے یہ. اس نے کہا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو پھر جب پارٹی مشہور ہونا شروع ہوئی، پھر آپ نے دیکھا 13 میں 11 میں جو مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا، وہاں سے یہ کامیابی کا سفر شروع ہوا. اب ظاہر ہے ایک دم سے جب اتنی بڑی آپ چینج آتی ہے تو پھر آپ سے وہ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. غلطیاں ہوئیں بے تحاشا ایسے روایتی سیاستدان اور لوگ آ گئے بیچ میں جنہوں نے بہت گڑبڑ کی بات میں. بہرحال 13 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کیا ہوا. پھر 13 کے الیکشن میں جب اسٹیبلشمنٹ نے انہیں انسٹال کیا اور وہ ان کی امیدوں پہ پورے نہیں اترے، جیسے کہ کبھی نہیں اترتے تھے، ہمیشہ یہ ہوتا تھا. لیکن ہمیشہ یہ نواز شریف آرمی چیف بناتا تھا اور ہمیشہ وہ آرمی چیف اس کے پیٹھ میں چھرا گھونپتا تھا. ہمیشہ وہ آرمی چیف اسے لے کے آتے تھے اور یہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا تھا. تو یہ دونوں کا ایک محبت نفرت والا، سازشوں والا سفر چلتا رہا. تو عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے موقع ضرور دینا تھا اور اسے موقع ملا 18 میں، ٹوٹا پھوٹا بہت لمیٹڈ وہ موقع مل گیا. اور اس میں بھی کووڈ آ گیا. کووڈ جیسی چیز جو ہے وہ 100 150 200 سال میں کہیں دنیا میں ایک دفعہ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو وہ تحفہ بھی دیا. اب میں آپ کو کچھ چیزیں، یہ چیز میں ساری اس لیے بتا رہا ہوں، سب ہمارے دوستوں کو، آپ کو یہ سب چیزیں پتہ ہیں، لیکن میں ساری چیزیں ابھی دہرانا چاہتا تھا اس لیے کہ عمران خان کی زندگی ان چیلنجز سے، ان مشکلات سے بھری ہوئی ہے. کوئی بھی چیز اس کی زندگی میں آسانی سے نہیں آئی. جتنا ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو ناز و نعم میں پلا بڑا ہے، حسینوں کے جھرمٹ میں گھرا رہا پہلے، پھر وہاں سے نکلا سیاست میں، جب کامیاب ہونا شروع ہوا تو پھر یہ اس کے سارے خوش آمدیوں اور سازشوں کا جھرمٹ آ گیا. جو کوئی اسٹیبلشمنٹ کے چمچے تھے، کوئی دوسرے سیاستدانوں کے تھے، کوئی ویسے ناکام تھے اور کوئی ویسے فیشنیبل منڈے تھے لوگ جو ساتھ میں سیاست کو فیشن سمجھ کے آ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں اور وہ آ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو عمران خان کا سفر ہمیشہ بہت مشکل رہا ہے. وہ ہمیشہ گھرا رہا ہے دوسروں. ٹھیک ہے نا. ہمیشہ چونکہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو، اسے ہاتھ ملانے کو، اس کے پاس بیٹھنے کو، تصویر کھنچانے کو فخر سمجھتے تھے، ہمیشہ اس کے ارد گرد رہتے تھے. اور ہماری سوسائٹی ایسی ہے، یہ پوری ساؤتھ ایشیا، دنیا میں بھی انسان کی خصلت میں یہ چیز ہو، لیکن ساؤتھ ایشیا میں خوش آمدی اور خوش آمد سے متاثر ہونے والے دونوں بھرے ہوئے ہیں. جب ذرا سی آپ کو پاور یا آپ کو ریسورسز ملتے ہیں تو وہ آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں. تو عمران خان کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں ہم پھر ایک بات کریں گے. ابھی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پہلی دفعہ، بہت لوگ ناراض ہیں، اداس ہیں، پریشان ہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرتا ہوں اور بہت میں احسان مند ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو وہ موقع دیا ہے جو عظیم ترین لیڈروں کو ملتا ہے، پیغمبروں کو، ولیوں کو. ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے لوگ جو لیڈر تھے، نیلسن منڈیلا ہو، چاہے وہ طیب اردوان ہو. عمران خان زندگی میں کبھی جیل میں نہیں. مشرف کے ٹائم پہ تھوڑا سا ٹائم تھا، لیکن بہت ہی فرمائشی سا ٹائم تھا، کوئی اسے موقع نہیں ملا. زندگی میں وہ کبھی اکیلے ہو کے اسے سوچنے کا، اسٹریٹجی بنانے کا موقع نہیں ملا. اگر عمران خان کے پچھلے 1.5 سال کی اب تقریریں وہ سنیں تو اس نے بے تحاشا دوران حکومت بھی بتایا کہ بہت غلطیاں ہوئی، ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم ویسے کرتے، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم یوں کرتے. ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں ہوئیں.
عمران خان کو اکیلے رہ کے اپنی یو نو اپنا خود وہ احتساب کرنے کا اور اپنے پلاننگ کرنے کا، سوچنے کا موقع نہیں ملا. آپ نے عمران خان کی اگر پرانی سپیچز دیکھی ہوں تو وہ کہتا تھا کہ جی کرکٹ کے ہر میچ کے بعد میں انالیسس کرتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ کیا غلطیاں ہوئی، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا اچھا ہوا. میچ 5 دن کا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، یا پھر 1 دن کا، یا پھر 20 اوورس کا. ٹھیک ہے، 20 اوور کے تو عمران خان کے ٹائم پہ نہیں تھے، لیکن یہ تو اس میچ کے لیے انالیسس بھی آپ کا اتنا لمیٹڈ ہوتا ہے. ٹیم کے لیے آپ کرکٹ ٹیم ہے 11-12 لوگوں کی، پی سی بی کے 50-100 ملا لیں، 200-500 کرکٹر ملا لیں، اس کے لیے پلاننگ کرنا اور سوچنا آسان ہوتا ہے کمپیریٹیولی. پورے ملک پہ جب وہ چیز آپ پھیلا دیتے ہیں تو کافی مشکل ہو جاتی ہے. اب آپ کہیں گے جی کہ دوسرے کرکٹر جو ہمارے تھے سارے نمونے حکمران رہے ہیں، وہ بھی تو تھے، انہوں نے بھی تو کیا، وہ تو معذور ہے، کوئی ذہنی طور پہ معذور ہے، کوئی جرائم پیشہ ہے، بلکہ سارے ہی جرائم پیشہ ہیں. تو انہوں نے بھی تو سوچا ہوگا، انہوں نے بھی تو پلاننگ کی ہوگی. نہیں، انہیں ضرورت نہیں تھی. ان کی پلاننگ یہ تھی کہ پیسہ کیسے نکالنا ہے، چکر کیسے دینا ہے، طول کیسے دینا ہے اپنے اقتدار کو. عمران خان کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسے اس طرح کی کوئی پلاننگ کرنے کی، اگر اسے وہ کرنا ہوتا تو یہ سب کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو آرام سے مزے سے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کے موج کر رہا ہوتا. ابھی تک اسے کوئی ضرورت نہیں تھی. اسے وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ یار یہ بھول جاؤ، کرپشن اور یہ ساری چیزیں چھوڑو، پیسے بنانے پہ توجہ، اپنے لیے بھی بناؤ، ہمارے لیے بھی بناؤ. تو اس چیز سے ان کا اختلاف پیدا ہوا، ورنہ تو عمران خان وہ could stay ابھی تک پاور میں، اس کے بعد بھی چلا رہتا وہ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ ایک بڑے امتحان سے گزارا ہے، اور اس کے بعد اسے ایک بڑی اسائنمنٹ ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا رتبہ اسے پھر اس کے بعد ہر امتحان کے بعد بڑا رتبہ عطا کیا. کرکٹ میں نکال دیا، 6 سال وہ باہر رہا. اسے سب نے کہا کہ جی میڈیم پیسر ہو، تم فاسٹ بالر نہیں بن سکتے، ایسے ٹائم اور وہ انرجی ویسٹ مت کرو. جب وہ بنا تو پھر دنیا کے عظیم ترین فاسٹ بالروں میں آ گیا اس کا نام. فاسٹ بالر کبھی اچھا کیپٹن نہیں بنتا، کیونکہ وہ دور وکٹ پہ باؤنڈری میں کھڑا ہوتا ہے، اس کا کمیونیکیشن نہیں ہوتی لوگوں سے، اس میں تھوڑا غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو تو لیکن عمران خان ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ون آف دا بیسٹ کیپٹنس. اس ٹائم پہ 3 اور ورلڈ کلاس آل راؤنڈر تھے، ایئن بوتھم، رچرڈ ہیڈلی اور کپل دیو. عمران خان نے ان کو ہینڈز ڈاؤن بیٹ کیا تینوں کو. ٹھیک ہے نا. تو عمران خان کا سفر جو ہے نا وہ ہمیشہ چیلنجنگ رہا، اور بڑے لوگوں کا سفر بڑا ہوتا ہے، ان کی آزمائشیں بڑی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ بڑی ٹریننگ ان کی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے بہت لمبا طویل عرصہ وہ سوچ بچار اور فکر، میڈیٹیشن، پریئر کیا کرتے تھے. اس کے باوجود ان پہ دیکھیں کتنی صعوبتیں، کتنی مشکلات، کتنے چیلنجز آئے. وہ تو اللہ کے رسول تھے. اس کے ساتھ ہی ہم دوسری بات پہ آتے ہیں کہ یہ میں وائنڈ اپ کر لوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین انسان تھے، اور اشرف المخلوقات میں اشرف تھے سب میں. ان پہ اللہ تعالیٰ نے اتنے چیلنجز بھیجے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی انسان کے بس میں ہوتا تو ان کی جان لے لیتا، ان کی جان، ان پہ بے شمار لوگ آئے. پھر میں آپ کو کئی دفعہ خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کی ایگزامپل دی ہے. وہ عظیم ترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے، جن کی ساری زندگی جنگیں لڑتے ہوئے گزری، بڑی بڑی سلطنتوں کو انہوں نے زیر کیا اور فتح کیا. ان دونوں کی وفات جو اپنی قدرتی موت اپنی اپنی چرپائیوں پہ ہوئی تھی، کوئی نہیں انہیں مار سکا. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ عمران خان کو زہر نہ دے دیں یا کچھ نہ دے دیں، تو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا یار. یہ تو ہم نے کیا، یہ تو اس پہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے. دیکھیں، عشق رسول یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ انگوٹھے چوم کے اور آنکھوں میں لگا لیں اور آپ جھومنا شروع کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے، اور آپ لہک لہک کے آپ ترانے گائیں، یا آپ یہ ٹوپیاں پہن لیں اور آپ کھجوریں بانٹیں. عشق رسول یہ ہے کہ آپ دل سے اس بات پہ یقین کریں اور عمل کریں جو ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے. ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس پہ چلیں، عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے عمل عالم کا بڑا رتبہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا رتبہ ہے علم حاصل کرنے والے کا اسلام میں. لیکن اگر وہ عالم بے عمل ہو
اس کے لیے زیادہ بڑی سزا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے ان چیزوں کا۔ اگر محبت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کو ان کی باتوں پہ، ان کے احکامات پہ، ان کی سنت پہ، ان کی احادیث پہ عمل کرنا ہے۔ جو انہوں نے کہا وہی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ہے۔ تو جب اب تک آپ اس پہ عمل نہیں کرتے اور آپ اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے ڈرامے کرتے رہیں گے، اور سیلیبریشن اور فلاں اور یہ وہ، ٹھیک ہے اس میں کریں، آپ کو کرنا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جی اسلام میں سالگرہ منانا حرام ہے، ہمیں یہ بتایا گیا۔ تو میلاد کا مطلب ہوتا ہے برتھ ڈے، جس دن پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ بہت بڑی اناملی ہے، یہ علماء جانتے ہیں، واللہ عالم بالصواب، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے کہ جی ہم ان کی برتھ ڈے منائیں گے، باقی کی نہیں منائیں گے۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے پاس عورت اپنے بچے کو لے کے آئی تھی اور اس نے ان سے کہا تھا کہ جی اسے نصیحت کریں، یہ گڑ بہت کھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل آنا۔ اس نے کہا میں بہت دور سے آئی ہوں، بڑی مشکل سے آئی ہوں، تو مجھے آج ہی کر دیں اس پہ دم وغیرہ یا نصیحت جو کرنی ہے۔ تو ان کا نہیں، کل آنا۔ تو اگلے دن وہ آئی، انہوں نے دم بھی کیا، دعا بھی کی، نصیحت بھی کی اسے۔ اس نے کہا کہ جی یہ تو آپ کل بھی کر سکتے، کل آپ نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی کل میں نے خود گڑ کھایا تھا تو میں نے اس لیے نہیں کیا۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگ امت ہے، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے۔ جو رب زدنی علما ان کی ون آف دا فیوریٹ دعاؤں میں سے ہوتی تھی کہ اللہ میرا علم زیادہ کر۔ ہمیں وہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ ڈھول تماشوں میں اور یہ کھجوریں اور بانٹنے میں اور انگوٹھے چومنے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں، یہ آپ کا ذاتی فعل آپ کی ذات کی حد تک ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انسان کی باتوں پہ عمل کریں۔ آپ اپنا جتنا مرضی کہتے رہیں کہ جی آپ کو اپنے والدین سے بڑی محبت ہے، لیکن جب انہیں پانی کی ضرورت پڑے آپ پانی نہ لا کے دیں، جب خوراک کی ضرورت پڑے وہ نہ لا کے دیں، لیکن آپ یہ جھوم جھوم کے کہتے رہیں کہ جی مجھے تو بڑی محبت ہے اپنے پیرنٹس سے، یا والدین اپنے بچوں کا خیال نہ کریں، انہیں کھانا نہ دیں وقت پہ، یا جو بھی انہیں ضرورت ہے ان کی نہ پوری کریں، لیکن کہتے رہیں کہ جی ہمیں تو بڑی محبت ہے اپنے بچوں سے، کون کیا مطلب، کیا سینس بنتی ہے اس کی، کون مانے؟ اسی طرح جتنا مرضی آپ کہتے رہیں کہ یہ میلاد النبی ہے، ہمیں بڑی محبت ہے، اور یہ جب تک آپ عمل نہیں کرتے، وعدہ پورا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے وعدہ کیا ملنے کا، اور وہ ملنے کے لیے اس جگہ پہ پہنچے، وہ انسان نہیں آیا، تو روایت ہے کہ وہ 3 دن تک وہاں پہ اس کا انتظار کرتے رہے۔ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم سب کو جھانکنا چاہیے کہ رسول اللہ سے ہمیں محبت ہے، ان کا ہم جشن مناتے ہیں، کتنے وعدے پورے کرتے ہیں ہم لوگ اپنے؟ جھوٹ، وعدہ خلافی، چوری، بہتان تراشی، غیبت، بلیک مارکیٹرنگ، کیا نہیں کر رہے ہم؟ کیا چیز نہیں کر رہے؟ کس طرح کی محبت، کہاں کی محبت؟ سال میں ایک دفعہ آپ نے ایک اسیوم کر لیا کہ یہ دن ہے ان کی پیدائش کا، جس پہ بے تحاشا اختلاف ہے۔ بے شمار علماء کہتے ہیں جی کہ 9 ربیع الاول کو ان کی پیدائش تھی، 12 کو وفات ہوئی۔ پر یہ چلیں باتیں ہم علمی تحقیق کے لیے چھوڑتے ہیں۔ میرا پوائنٹ صرف سیدھا سمپل سا کہ اگر آپ کو محبت ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ہمارے لیے، جن کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، تو اس پہ عمل کریں۔ سب سے بڑا محبت کا سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو عمل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس۔ تو اب یہ دونوں چیزیں میں آپ کہیں گے کہ جی میں نے کیسے ملا دی؟ ایک تو آپ نے ذکر کیا تھا، دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ماشاءاللہ رہا ہے۔ وہ ہر زندگی کی فیلڈ میں ہمارے لیڈر تھے، ہمارے رہنما تھے۔ ان کے جتنے بھی فالوور آئے ہیں ان کے بعد، چاہے وہ خلفائے راشدین ہیں، چاہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، چاہے سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، چاہے وہ سلطان الطغرل تھا جس نے سلطنت خلافت عثمانیہ کی بنیاد سمجھے ایک طرح سے رکھی تھی، کیونکہ وہ ان کے بیٹے عثمان نے وہ کیا تھا، چاہے وہ ہیں، چاہے اور بے شمار عاشقان رسول گزرے ہیں جن کی زندگی عمل سے عبارت ہے، جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیا، ان کی باتوں پہ عمل کیا۔
تو ہمارے لیے عمل کریں، عمل کریں، وعدے پورے کریں، وقت کی پابندی کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، ملاوٹ مت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر کہیں پہ برائی ہوتے دیکھیں اسے ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اسے منع کریں یا روکیں یا اسے برا کہیں، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنے دل میں کریں۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہماری بہنوں کے بیٹیوں کے ساتھ، برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس برائی کو روکیں ہاتھ سے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اسے برا کہیں۔ یہاں پہ اب آپ کے سارے سیلیبریٹیز، کرکٹرز، یہ فنکار جن کی آپ بات کر رہے ہیں، سب یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ اس قوم نے ان پہ بڑا ایک طرح سے احسان کیا، ٹھیک ہے، ان کے پاس ٹیلنٹ ہے، ان کے پاس، لیکن ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، ہماری محبتوں سے، ہماری انکریجمنٹ سے وہ لوگ اس لیول تک پہنچے ہیں جہاں وہ پہنچے ہیں۔ اس قوم کا ان پہ قرض ہے، وہ قرض انہیں اتارنا چاہیے۔ برائی دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، زبان سے نہیں تو پھر دل میں کہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ان سے محبت کا اظہار ہے۔ تو 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 بات یہاں پہ آ جاتی ہے، دیکھیے اب میں اس چیز کو سم اپ ایسے کرتا ہوں کہ عمران خان نے ایک تحریک شروع کی، ایک موومنٹ، تحریک انصاف۔ وہاں پہ انصاف، صرف یہ کہ جی پاکستان میں انصاف ہونا چاہیے، آپ آزاد ہوں گے تو پھر آپ کو انصاف ملے گا۔ آزادی، انصاف ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ غلامی انصاف کا الٹ ہے، جب آپ غلام ہوتے ہیں تو آپ کو نہ انصاف ملتا ہے، نہ آپ اس کے حقدار ہیں، نہ آپ اسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ آزادی کا جو سفر اس نے شروع کیا تھا، وہ اب اپنے ایک عروج پہ پہنچ گئی ہے وہ تحریک۔ اب ہم اس پوائنٹ پہ ہیں جہاں سے ہمیں آزادی ایکچولی حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ، عمران خان پہ، ہم سب پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ چیزوں کو اس پوائنٹ پہ لے آئیں کہ جو جس کو ایکسپوز ہونا تھا وہ سب ایکسپوز ہو گئے۔ جن لوگوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، ہمیں کچھ کا کچھ پڑھایا جاتا تھا اور کچھ کا کچھ بتایا جاتا تھا اور ہم کچھ کا کچھ سمجھتے رہے تھے، وہ سب ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ اب یہ چیز کیوں نہیں ہو رہی؟ ظاہر ہے اللہ کے اختیار میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو اس کا صلہ ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی سب سے حقیقت جو بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو یہ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی شاید کچھ اور لوگوں کو ایکسپوز ہونا ہے۔ ابھی ہمارے ادارے ایکسپوز ہو چکے ہیں، ابھی ہمارے سیاسی لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں، ابھی ہماری عدالتیں ایکسپوز ہو چکی ہیں۔ اب ہمیں یہ تھا کہ جو بندیال 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 اب چلا گیا، فائز عیسیٰ آ گیا، اب ہمیں یہ تھا کہ عیسیٰ یہ کر دے گا، عیسیٰ وہ کر دے گا۔ تو میں بھی اس کا آخر دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان کو وہ کہاں تک، کس لیول تک لے جاتے ہیں۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو عمران خان کی تربیت ہے وہ مکمل نہیں ہوئی، میں بھی ابھی اسے اور سوچنے کی اور پلاننگ کی ضرورت ہے۔ ان میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے اور سب باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ دل پہ آپ اپنے بوجھ مت ڈالیں اور اپنا غم بالکل مت کریں۔ آپ کے کرنے کا ایک کام ہے، آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ کا ایک فرض ہے۔ آپ کو اپنے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے اور سب سے بڑھ کر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک رول پلے کرنا ہے، اور وہ آپ کا رول ہے۔ اگر ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی عمران خان نے آپ سے نہیں کہا، ابھی آپ انتظار کر رہے ہیں، ابھی تو تیاری کریں اس کی۔ اگر آپ تیار نہیں ہوں گے، وہ کہتے ہیں لک فیورز دا پریپیئرڈ، قسمت ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو تیار ہوتے ہیں، جب موقع آتا ہے تو اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں امن جنگ کی تیاری کے وقت کا نام ہے۔ ابھی آخری جنگ ہونے والی ہے، ابھی آزادی کی طرف جانا ہے، اس کے لیے تیاری کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان سے محبت کا تقاضا، اپنے ملک سے اس کا قرض ادا کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ چاہے وہ کرکٹرز ہیں، چاہے وہ فنکار ہیں،
چاہے وہ انجینئرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، بزنس کے لوگ ہیں، ہر ایک اپنا کام ہے. دیکھیے ہر ایک رسول اللہ کے زمانے میں بھی یا تاریخ میں کبھی بھی جنگ نہیں لڑتا تھا. ہر ایک آدمی کو ہتھیار چلانا نہیں آتا. ہر آدمی میں ہتھیار چلانے کی سخت بھی نہیں ہوتی، لیکن ہر آدمی کو ہتھیار چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا کام ہے. جنگ کو فائنینس کرنا، وہاں پہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں، وہاں پہ میڈیکل کی چاہیے ہوتی ہیں، اور بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جو ضرورت ہوتی ہے جن کی، وہ ہر بندہ کرے گا. اگر سارے لوگ فوجی بن جائے تو بزنس کون کرے گا؟ پیسے کون لائے گا جو ان فوجیوں کو فیڈ کریں گے؟ اگر سارے لوگ بزنس مین اور فوجی بن جائیں تو ان کی تیمارداری کون کرے گا؟ زخمیوں کی علاج کے کون کرے گا؟ تو ہمیں ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے. سب کو جنگ لڑنے کی یا مظاہرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو اپنا اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان فوجیوں میں، ان پولیس والوں میں، ان عدالت کے لوگوں میں، ان سرکاری اہلکاروں میں بے شمار لوگ ہیں جن کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں. انہیں انتظار کی ضرورت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ تلواریں لے کے باہر آ جائیں یا حکومت کے خلاف مظاہرے شروع کر دیں. ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے جو اسے کرنا ہے. اگر ہمارے سارے ادارے اپنا کام شروع کر دیں، ہمارے سارے لوگ اپنا کام شروع کر دیں تو ہمارا نظام بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ بات تھی عمران خان کی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز نہ صرف اس کی حفاظت کرے گا اس کی زندگی کی، بلکہ اسے ایک بہتر بڑے لیڈر کے طور پہ سامنے لائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عید میلاد النبی ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے. جو بھی آپ جیسے منانا چاہتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس میں ہم لوگوں کی کوئی پریفرنس نہیں ہے. آپ اپنے ماحول، اپنے حالات، اپنی تربیت، اپنی تعلیم کے حساب سے فیصلہ کریں. لیکن ایک چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے، اسلام سے آپ کو ذرا بھی دلچسپی اور محبت ہے تو آپ ان احکامات پہ عمل کریں. وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور جن کی تلقین کی تھی. محبت کا سب سے بہتر اظہار یہ ہوتا ہے. جہاں تک بات رہ گئی کہ ہم سب کو اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ہے. اب بات کی آپ نے آخری عمران ریاض خان کی. دیکھیے عمران ریاض خان ایک مجاہد آدمی ہے. بہادر ماں کا، باپ کا بہادر بیٹا ہے. اس نے بڑے پہلے بھی برداشت کیے ہیں، اپوزیشنز، مزاحمت کی ہے، ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اس نے بڑی بہادری سے حق اور سچ کا ساتھ دیا. عمران ریاض خان کو، ہمیں کسی کو بھی عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں اس چیز سے غرض ہے کہ عمران خان سچ بولتا ہے اور غریبوں کا ساتھ دیتا ہے. ہمیں اس سے غرض ہے کہ پی ٹی آئی ایک پلیٹ فارم ہے جو اس نے بنایا ہے. ہمیں عمران ریاض خان سے اور کوئی غرض نہیں ہے اس کے علاوہ کہ اس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے، ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی ہے. جیسے میں نے عمران خان کے بارے میں کہا، اللہ تعالیٰ نے عمران ریاض خان کو بھی اس امتحان سے گزارنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے. زندہ ہے وہ، اپنی فیملی کے ساتھ ہے. ہم لوگوں کو بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے. اگر آپ عمران ریاض خان کے شروع کے ویلاگ دیکھیں تو اس نے کلیئرلی اس میں کہا ہے کہ جو پہلے جب ویلاگ کرتا تھا تو کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، اسے بولنے میں، تلفظ میں، ادائیگی میں دشواری ہوتی تھی. 4 سال وہ ٹریننگ کرتا رہا اس کی. پھر جب واپس آیا تو قید کا جو ٹائم ہوتا ہے، جو آئسولیشن کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا یہ پیغمبروں پہ، ولیوں پہ، سب پہ، بڑے بڑے لیڈروں پہ آیا، تو یہ ایک آپ کے لیے بہتری کا موقع ہوتا ہے. یہاں پہ اپنے آپ کو احتساب کرنے کا، اپنی ٹریننگ کرنے کا، سوچنے کا، پلاننگ کرنے کا موقع ہوتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز عمران ریاض خان جیسے ریکور کرے گا اس فزیکل کمزوری سے، اس سے بہتر ہوگا انشاءاللہ العزیز. آپ دیکھیں گے کہ اس کا کانٹینٹ، اس کی بات میں اثر اور زیادہ ہوگا. مایوس نہ ہو. صبر کا اور امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں، کیونکہ یہ غیر خدائی باتیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کی، قرآن میں جگہ 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 صبر کی تلقین کی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صبر کریں، حوصلے سے کام لیں، اپنی محنت اور کوشش جاری رکھیں. آپ کو اپنا رول پلے کرنا ہے. عمران ریاض خان اپنا رول پلے کر لے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو محفوظ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک رول کرافٹ کیا ہوا ہے جسے وہ کرے گا. ہم نے دیکھ لیا کہ وہ بہادر آدمی ہے، دلیر آدمی ہے، سچا آدمی ہے.
عمران خان اپنا رول کرے گا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہادر آدمی ہے، سچا آدمی ہے، دیانتدار ہے، دلیر ہے. ہمیں اپنا کام کرنا ہے. کیا ہم اپنے کام کے لیے ریڈی ہیں؟ کیا ہم جن لوگوں کو باہر نکل کے مظاہرہ کرنا ہے، جن لوگوں کو حق کی آواز بلند کرنا ہے، جن لوگوں کو اپنے سکول میں، اپنے گھر میں اپنے حق اور دیانتداری کا بول بالا کرنا ہے، اپنے بچوں کو تربیت دینا ہے، اسلام کی اس سے بڑی اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے بچوں کی حق اور سچ پہ تربیت کریں. پوری نسل جو جیسے عمران خان نے کی ہے، پوری نسل آئے گی آگے جو دیانتدار، سچے، محنتی بچوں کی ہوگی، تو آپ کا سر فخر سے بلند کرے گی، اس قوم کو، اس ملک کو اوپر اٹھائے گی. یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں اگر ہم ذہن میں رکھیں. اور دیکھیے یہ ایک چیز جو مایوسی کی، بہت لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ ہم لوگ بزدل ہیں اور یہ قوم بے حس ہے، اور یہ ہے تھی، ہم لوگ اس میں سے گزر رہے ہیں. ہمارا وقت جو تھا، ہم نے شرمندگی سے میں کہتا ہوں کہ بہت بے حسی میں اور اس میں گزارا ہے. ہم سے جو ہماری قوم کی، ملک کی اور اس نسل کی توقعات تھی، وہ ہم نے پوری نہیں کی. ہمیں اس ملک نے، قوم نے بہت کچھ دیا، لیکن ہم نے اس کا ذرا بھر بھی کوئی بدلہ نہیں چکایا. لیکن ابھی جو ہم نسل دیکھ رہے ہیں، نئی نسل جس کی تربیت عمران خان نے کی ہے، یہ بہت بہادر بچے ہیں، بہت سمجھدار ہیں، اور بہت بہت علم ان کے پاس ہم سے زیادہ ہے. صرف سوشل میڈیا سے نہیں ہوتا یہ. دیکھیں، کسی نہ کسی فارم میں میڈیا ہر دور میں رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنا ڈیموکریٹائز نہیں تھا، آئی ایگری وتھ دیٹ، لیکن یہ کہ تھا. ہم لوگ بہت سی چیزیں کر سکتے تھے. اگر کبھی آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز بتاؤں گا جنگ آزادی کے زمانے کی، اور وہ وہاں پہ روٹی تحریک اور اس طرح کی تحریکیں چلتی تھیں جن میں آہستہ آہستہ وہ پیغام رسانی کرتے تھے اور پہنچاتے تھے. وہ میڈیا تھا، وہ ٹھیک. تو اب بھی مایوس نہ ہو، یہ بچے بےچارے بہت کچھ کر رہے ہیں. 10,000 سے زیادہ لوگ جیلوں میں قید ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی صعوبتیں اٹھا رہے ہیں، ایسے ایسے وہ بنا رہے ہیں، آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں، جھنڈے اٹھائے پھر رہے ہیں جہاں پہ جھنڈے اٹھانا منع ہے. اور جو چیزیں کر رہے ہیں، دیکھیں، چینج کا اور انقلاب کا ایک ماحول ہوتا ہے. جب تک اس کے لیے فلی ریڈی نہیں ہوتے، اگر کوئی چیز آپ کچے میں کر دیتے ہیں نا، تو وہ ناکامی کے اس کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو اسے آپ کو اس پوائنٹ پہ لے جانا ہوتا ہے جہاں ہر چیز ریڈی ہو. چیئرمین ماؤ کا میں یہ مشہور مقولہ بار بار بتاتا ہوں، یہ فیوریٹ ہے میرا. اس نے کہا تھا کہ بغاوتوں میں اور انقلابات میں گرتے ہوئے سر نہیں، اڑتے ہوئے پرچم لے کے جاتے ہیں. بہت پرچم اڑ رہے ہیں اور ابھی بہت زیادہ اڑیں گے. اب تیاری رہیں، آپ ریڈی رہیں. جیسے ہی موقع آتا ہے، جیسے ہی ماحول ریڈی ہوتا ہے، آپ سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنے کے لیے ریڈی. اور دیکھیے، آخری بات یہ ہے کہ انقلاب آئسولیشن میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے. ساؤتھ ایشیا کی مٹی میں انقلاب نہیں ہے، ہمارے ڈی این اے میں انقلاب نہیں، ہمارے لوکل ہیروز، سن آف دا سوئل جسے کہتے ہیں، وہ نہیں ہے. ہمارے ہیروز باہر سے آئے ہیں سارے، جو انویڈرز تھے، کانکررز تھے، جو جرنیل تھے، وہ ہمارے ہیرو ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہمارے ہیرو نہیں ہیں. سائنسدان آپ دیکھ لیں، اس پورے ملک میں، پورے بر صغیر کے علاقے میں، پاکستان میں ایک سائنسدان تھا، عبدالسلام. اس کا ہم نے کیا حشر کیا، وہ آپ نے دیکھ لیا. تو آپ ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیے. وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگس مور اینڈ مور. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان آپ کو 3.5 سال یہ کہتا رہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ ایک پوری نسل ایسی پیدا ہوئی ہے جو گھبراتی نہیں ہے، ڈرتی نہیں ہے، جو شجاع ہے، بہادر ہے. لیکن دیکھیں، اگر ٹینک آ رہا ہو آپ کے سامنے، اس کے سامنے کھڑے ہو جانا کوئی بہادری نہیں ہے. آپ کو ایک اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے، ایک پلان چاہیے ہوتا ہے، اس کے حساب سے آپ چلتے ہیں. ایک ٹائمنگ ہوتی ہے ہر چیز کی، ایک جگہ ہوتی ہے، اس سے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز میں بالکل مایوس نہیں ہوں. آپ اپنا حوصلہ اور خاطر جمع رکھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری محنت دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری نیت دیکھی ہے، ہم لوگوں کی، ہمارے بچوں کی دیانتداری دیکھی ہے، انشاءاللہ ہماری ماؤں بہنوں کی قربانیاں دیکھی ہیں. تو اچھا وقت بہت جلد آنے والا ہے. طیب اردوان 4 مہینے جیل میں رہا تھا، عمران خان کو بھی 4 مہینے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی 8 کروڑ قوم ہے، ہماری ان سے 3 گنا قوم ہے. تو اس حساب سے تو عمران خان کو اور ٹائم زیادہ بنتا ہے. اگر وہ قوم کے کفارہ ادا کر رہا ہے
تو اس حساب سے اسے زیادہ، لیکن چونکہ عمران خان ایک بڑا لیڈر ہے اس لیے وہ تیزی سے ان چیزوں سے آگے آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ جی آپ کے ورڈز۔ سر آپ نے بہت اچھی باتیں کی کہ اس میں جو سب سے جو لوگ پریشان تھے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جب نیلسن منڈیلا کی بات ہوتی ہے تو، اور باقی جو لیڈرز ہیں جو جیل میں رہ چکے ہیں، ایون طیب اردوان جب رہے ہیں، تو ایک جو لوگوں کا کوشچن ہوتا ہے کہ وہاں پہ جس طرح جب نیلسن منڈیلا تھا تو گورا جو لوگ کی بار بار بات کرتے ہیں کہ اتنا بے غیرت اور اتنا بے حس نہیں، ان میں پھر بھی ہیومن رائٹس کی اور جو ایک ان میں اس چیز کی ایک جو سویلائز سوسائٹی کی جو ایک اویئرنیس ہے وہ ان لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ تو سب حدیں پار کر چکے ہیں، سب حدوں سے گر چکے ہیں، تو لوگوں کا یہ خدشہ تھا کہ اس کو کچھ دوائی ایسی نہ دے دی جائے یا ایسا کچھ نہ۔ ایک تو نیچرل ہوتی ہے نا کہ آپ اپنی گزارتے ہیں قید مشقت جو ہوتی ہے وہ آپ نیچرل، تو یہ اتنے اس وقت خون خار قسم کے ہوئے ہیں یہ کہ ایسا کبھی بھی مارشل لا جو ہوتا ہے ڈکلیئرڈ مارشل لا میں ایسا سب کچھ نہیں ہوا، تو لوگوں کا یہ خدشہ تھا۔ لیکن آپ نے اس سے بڑے پیارے طریقے سے جو آپ نے ایک بات کی کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ جب آنی انشاءاللہ ہوگی ایک منٹ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ اور عمران خان کو سب لیڈرز نے جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے حسینوں کے جھمگٹ سے لے کے وہ پھر جو خوش آمدیوں کے ٹولے میں اور 2 نمبر لوگوں میں وہ جو گھر گیا تھا، تو یہ میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گریٹ اویکننگ دینی تھی اور ایک بہت بڑا ابھرتا ہوا ایک اور بھی عظیم لیڈر بنا کے نکالنا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ سونا جب تک کندن بن کے نہیں نکلتا، یا وہ جو کوئی بھی سینگ ہے بھٹی میں، جی بھٹی میں۔ بھٹی سے نہیں نکلتا، تو میرے خیال سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیں وہ گزار رہے ہیں تکلیف جو بھی ہو، کفارہ قوم کے لیے ادا کر رہے ہیں، لیکن ہماری جو باہر رہ کے جس طریقے سے بھی ہم آواز کھڑی کریں گے ہمیں کرتے رہنے چاہیے، جس موقع پہ بھی جس طریقے سے بھی ہم لوگوں کو اپنی جو اسٹرگل ہے اپنے انڈیویجول لیول پہ، اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، ہمیں اس اسٹرگل کو بھولنا نہیں چاہیے جو ہمیں اپنے لیڈر کے ساتھ اس وقت بالکل کندھے سے کندھے ملا کے اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تھینک یو۔ انشاءاللہ العزیز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دل ان کے لیے دھڑکتے ہیں، ہمارے دل میں ان کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ، ہمارے بچوں اور ہماری ہر شے سے زیادہ ہے۔ محبت کا سب سے بڑا اظہار ہے عمل کرنا۔ جو چیزیں انہوں نے زندگی میں کی ہیں اور جو چیزیں ہمیں انہوں نے تلقین کی ہے کرنے کی، وہ کریں۔ محبت کا سب سے بڑا اظہار وہ ہے، اور سب سے بڑی عزت کسی کو آپ دے سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں پہ عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔